کرنا بہت ضروری ہے. لمحہ لمحہ بہت قیمتی ہے ہمارا اور آپ کا. کیا پتا کون سے لمحے ہم نے اللہ کا ذکر کیا, درود پڑھا, تسبیح پڑھی, توبہ استغفار کی, کسی مسلمان کی مدد کی, کسی اللہ کی مخلوق کا سہارا بنے, اللہ پاک بیڑا پار لگا دیتا ہے. تو وقت کی قدر بہت ضروری ہے. امید کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بہت جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹ کر کے ہم اور آپ اصل مقصد کی طرف ضرور لوٹیں گے. میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی قدرت کی مالک ہے. اللہ پاک نے جو مخلوقات اور جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ انسان کی عقل, علم, ادراک سے بالا تر ہے. یعنی کہ ان کے عقل میں بھی نہیں آ سکتی, علم و فہم میں بھی نہیں آ سکتی. ایسی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا کی ہیں. کچھ ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ہم اور آپ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ آسمان ہی کو لے لیجئے, بغیر کسی ستون کے اللہ پاک نے اسے سامیانہ بنایا ہے, اور بہت بڑی دوری پر اللہ پاک نے اسے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑے صاحبان کی طرح بنا رکھا ہے. 500 برس کی مسافت کا یہ سفر آسمان اللہ پاک نے بنایا. زمین اتنی طویل اللہ پاک نے ہمارے لیے مخلوق کے لیے فرش بنایا. یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. ستارے ہیں جو یہ ہمیں اور آپ کو دوری سے بہت چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن وگیان نے اس پہ کھوج کیا ہے. ایک ستارہ بہت بڑا ہے, بڑی دنیا لے کر کے آباد ہے. اور پھر سورج ان تمام کا بڑا سردار جو چوتھے آسمان میں چل رہا ہے, پھر بھی پوری دنیا کو روشن کرتا ہے, چپے چپے کو روشن کیے رہتا ہے. اصلی چہرہ تو اوپر ہے, پیٹھ ہماری طرف ہے, پھر بھی ساری دنیا کو اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ اور شاہکار دکھاتا ہوا روز پورب کی طرف نکلتا ہے, پچھم کی طرف ڈوب جاتا ہے. اس میں بھی بہت بڑی گہرائیاں اور سبق ہے. ان تمام بڑی چیزوں سے, ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے کرشموں میں سے سب سے بڑا کرشمہ اور سب سے بڑی اللہ کی قدرت یہ اس ذات سے دکھتی ہے جس کی تاریخ آج ہے, اسے پوری انسانیت کا بھی بھلا نہیں سکتی ہے. 12 ربیع الاول مکے کی سرزمین پر اللہ نے وہ محبوب عطا فرمایا, اور جن کی شان و عظمت اور جن کو اللہ پاک نے قدرت دے کر کے نازل فرمایا, بھیجا پروردگار عالم کے پیارے محبوب کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا. ایسا اللہ پاک نے محبوب اپنی قدرت کاملہ سے بنا کر کے پیدا فرمایا. جس نے جس انداز سے دیکھا اسے وہی نصیب ہوا. محبت کے ساتھ دیکھا تو محبوب نظر آیا, عداوت کے ساتھ دیکھا تو انہیں وہ چیز نظر آئی, انسانی شکل میں دیکھا تو انہیں انسان نظر آیا, نور کے نظریے سے دیکھا تو نور اعلیٰ نور نظر آیا, اور رحمت العالمین کے نظریے سے دیکھا تو سراپا رحمت نظر آیا, اور معجزے کی نظر سے دیکھا تو سراپا معجزہ نظر آیا. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی اللہ پاک کی قدرت ہے. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات. زمانے بھر سے ہماری اور آپ کی عمریں کسی کی 60, کسی کی 70, کسی کی 80, کسی کی 40, اور کوئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے. میں یہ مان بھی لیتا ہوں, سمجھ بھی رہا ہوں کہ جتنے بیانات اور تقریر اور خطاب آپ کی سرزمین پہ ہو رہے ہیں, اتنا شاید ہی ہندوستان میں کسی کونے میں ہوتے ہوں گے, کسی کونے میں ہوتے ہوں گے. اور یہ چوک وائز چوک بڑا خوش نصیب ہے. اللہ کرے کہ اس چوک میں ایسی رنگت آ جائے کہ جہاں سے جو گزرے وہ اپنی نظریں جھکا کے گزرے, اور پھر یہ دل میں تصور کرے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 1-2 بار نہیں بلکہ لاکھوں بار رب کے پیارے محبوب کا ذکر ہوا ہے, نور کا بھی ذکر ہوا, سیرت کا بھی ذکر ہوا, اخلاق کا بھی ذکر ہوا, معجزوں کا بھی ذکر ہوا, زندگی کا بھی ذکر ہوا, اصحاب کا بھی ذکر ہوا, فرشتوں کا بھی ذکر ہوا, ولیوں کا بھی ذکر ہوا, قطب کا بھی ذکر ہوا, ابدالوں کا بھی ذکر ہوا, غوث زمان کا بھی ذکر ہوا, اہل بیت کا بھی ذکر ہوا, مولا علی مشکل کشا کی پاکیزہ زندگی کا بھی
ذکر ہوا. پیارے مسلمانوں یہ چوک معمولی چوک نہیں ہے. میں کل سے اس چوک کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا بار بار کہ بتاؤں تو کیا بتاؤں, سمجھاؤں تو کیا سمجھاؤں, ان مالیہ کے مسلمانوں کو کس نظریے کے سمجھاؤں. اے مسلمانوں یہ جگہ بڑی بابرکت ہے جہاں ایک بار نہیں سال میں 100 بار بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے, نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے. آج اس گاؤں کے اندر جو برکتوں کی بارش ہے یہ ان میلادوں کا صدقہ ہے اور ان ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ ایک میں نے الگ سے بات نکالی ہے, حقیقت ہے یہ بالکل حقیقت ہے. عمل چاہے جتنا بھی ہوتا ہو, چاہے تھوڑا چاہے زیادہ, لیکن میرے وجدان نے یہ کہا کہ اس جگہ کو اللہ پاک ایسا بنا دے کہ اس کی چاروں طرف دائیں بائیں اگر نظر دوڑائے تو محبت پیدا ہو, نفرت نہ ہو. اللہ ایسا بنا دے کیونکہ اللہ پاک کے نور میں یہ تاثیر ہے, رب کی رحمتوں میں یہ تاثیر ہے. اور خدا کرے کہ اس چوک میں بیٹھنے والے آس پاس جس کی بھی دکان ہو چاہے مکان ہو, ان سب کے نظریات یہ ہو کہ اس جگہ پہ ہر سال نہ جانے کتنی بار میلاد ہوتی ہے. امید یہی کرتے ہیں کہ کبھی تو ہمارے پیارے آقا رحمت والے داتا سارے نبیوں کے سردار آمینہ کے لال عبداللہ کے دورالے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائے ہوں گے. اور جس دن آپ آئے ہوں گے تو اس مجلس کی رونق کی الگ بن جاتی ہے. سبحان اللہ, یا رسول اللہ. دیکھو یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہماری منہ بولی بات یا وکھان یا تعریف نہیں, یہ میرے دماغ میں آئی تھی اور میں نے یہ بات کہہ دی. اب اس کے پیچھے جو راز ہے اسے بھی سمجھے. اس کے پیچھے جو بات بتانے کا مقصد ہے کہ جب اتنا یہ مقدس اور بابرکت یہ جگہ جب ذکر کی حامل ہے اور اتنی رحمتیں جب برس رہی ہے تو پھر اس میں بیٹھنے والے ہر مسلمان کو, مرد ہو چاہے عورت, بچہ چاہے جوان, اسے یہاں سے یہ تیار کر کے اٹھنے کا ہے, یہ ارادہ کر کے جانے کا ہے کہ میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں, ایسی مجلس سے آ رہا ہوں, ایسے ذکر سے آ رہا ہوں جہاں میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھا, میرے دل نے محسوس تو نہیں کیا, میری عقل میں تو بات نہیں آئی, پر عقیدہ یہی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس کو دیکھ رہے ہیں, آنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ درود پڑھنے والوں کو بھی سن رہے ہیں. اور گواہ بنا کر کے آج اس مجلس سے توبہ کر کے اٹھے, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے بلکہ جو کام کریں گے وہ مصطفیٰ کے پسندیدہ کریں گے. اللہ کریم بہت بڑا انعام عطا فرمائے گا. کریم آقا اپنوں کے, بیگانوں کے, پرایوں کے, سب کے وہ آقا ہے, سب کے وہ رحمت والے داتا ہے. اور غریبوں سے تو وہ بہت پیار فرماتے ہیں, غریبوں سے بہت پیار فرماتے ہیں. اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مخلوق کو نوازا, اونٹ کو بھی نوازا, بکری کو بھی نوازا, چروایوں کو بھی نوازا, چریندوں کو بھی نوازا, ہرنی کو بھی نوازا, بیل کو بھی نوازا, اونٹ کو بھی نوازا, کبوتر کو بھی نوازا. کوئی مخلوق باقی نہ رہی جس کو نہ ملا ہو وہاں سے فیض. آج بھی دریا جاری ہے, آج بھی سمندر موسم ہے. تبھی تو بریلی کے امام نے یہ پکارا تھا, میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے در بے بہا دیے, دریا بہا دیے در بے بہا دیے. یہ لفظ بہت گہرا ہے, اس کی تشریح کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ کی جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دریا کے اندر کسی شے کی کمی نہیں ہے. بڑے بڑے لال و موتی گہر نظر آتے ہیں, لینے کا سلیقہ چاہیے, اور وہ سلیقہ آسمان سے نازل نہیں ہوا, اللہ پاک نے مصطفیٰ کے ساتھ اتار دیا ہے. وہ سلیقہ, وہ طریقہ اتار دیا ہے. اور وہ اس طرح سے نہ جانے ایسی مثالیں 24 لاکھ انبیاء کرام میں سے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو سرداری کے ساتھ دنیا میں بھیجا, اور 7 لاکھ اصحاب وہ سب نمونہ ہے مصطفیٰ کی ذات سے. وہ لال و
گوہر لینے کے لیے، وہ موتی لینے کے لیے، اپنی مرادوں کو بھرنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار اصحاب نمونہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ آج بھی ہمارے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکے کی سرزمین پر جب تشریف لے کر کے آئے تھے، اس وقت انسانیت کی سانسیں آہیں بھر رہی تھی، ظلم بہت زیادہ تھا، بربریت، اتیاچار، دھوکہ دڑی، وعدہ خلافی، جھوٹ، غیبت، جنگیں، لڑائی، زنا خوری، شراب نوشی، جوا بازی، پوری طرح سے انسانیت ایک بہت بڑے دلدلے کے اندر پھنسی ہوئی تھی، اور ایسے گھنونے ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور دنیا میں بھیجا، اور اس نور نے پھر ایسا روشن کیا جس کا دماغ خراب تھا اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا، جن کی زبانیں خراب تھی ان کی زبانیں ٹھیک ہو گئی، جن کا دل بڑا گندا تھا وہ دل نور سے بھر گیا، جن کے دماغ کے اندر غلط خیالات تھے وہ پاکیزہ خیالات کے دھنی بن گئے، جن کے قدم برائیوں کی طرف چلتے تھے اللہ نے ان کے قدموں کو رب کے گھر کی طرف دوڑا دیا، جن کے ہاتھ ظلم کی طرف اٹھتے تھے وہی ہاتھ مدد کے اللہ پاک نے تیار کر دیا، بلکہ اتنی قربانی کا جذبہ، آواز ایک لگتی تھی مصطفیٰ کی، اصحاب جہاں بھی ہوتے تھے دوڑ کر کے میدان میں آتے تھے، کہتے تھے لبیک صدیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام حاضر ہے، آپ جیسا حکم دیں گے ویسا کریں گے۔ جگہ وہی تھی، لوگ وہی تھے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے اللہ کی عطا سے جو ملا تھا ان لوگوں کو پلایا، بتلایا، سمجھایا، انہیں سکھایا۔ یہاں پہ ایک بات کہنا میرے لیے بہت ضروری بنتا ہے، کیونکہ اندر سے وجدان یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب اسپیکر کے ذریعے سے کرسی پہ بیٹھ کر کے بات کو اپنے انداز میں فن تقریر کے حساب سے کہنا آسان ہے، لیکن اسے عملی جامہ پہنانا یہ بہت مشکل ہے۔ میں تمام حضرات سے اور علماء کرام سے معافی کا طلبگار ہوں، صرف بیان سے کام نہیں چل سکتا ہے، صرف تقریر سے کام نہیں چل سکتا ہے، صرف نماز پڑھانے سے کام نہیں چل سکتا ہے، صرف فاتحہ پڑھنے سے کام نہیں چل سکتا ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا پڑے گا۔ جب ہمارے آپ کے پیچھے مسجد کے اندر 50 آدمی اگر نمازیں پڑھتے ہیں تو اس 50 میں سے کوشش کریں کہ 50 سے 60 بنے، 60 سے 70 بنے، 70 سے 100 بنے، اور ہر نماز پڑھنے والا ادھورا نہ ہو بلکہ صحیح اور عقیدہ سنی مسلمان ہو، انہیں فاتحہ بھی آتی ہو، انہیں طریقہ بھی آتا ہو، انہیں سیرت بھی یاد ہو، انہیں سب کچھ معلوم ہو کہ نبی کی محبت کرنے سے رب کتنا انعام دیتا ہے، اور نبی کی بات ماننے سے اللہ کتنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ گھر میں کیسے سکون ہو انہیں معلوم ہونا چاہیے، بیوی کا کیا حق ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے، پڑوسی کا کیا حق ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے، مسلمان کا کیا حق ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایمان کے بعد سب سے افضل ترین نیکی ہے وہ لوگوں کے ساتھ محبت کرے۔ اب یہ کیا معمولی چیز ہے کوئی؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے لوگوں سے محبت کرے۔ اب محبت اپنے آپ تھوڑی ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے، اور کچھ بندے کو یہ کوشش کرنی پڑتی ہے، اندر آتما کو جگانا پڑتا ہے، یہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے اسے جگانے کا ہے۔ اے مولا میرے دل کو جگا دے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، جب تک یہ دل پیدا نہیں ہوتا ہے بندے کو منزل نظر نہیں آتی ہے۔ اسی لیے میرے پیارے مسلمانوں یاد رکھیں، ایک نقطے کی بات بتانے جا رہا ہوں، اس کے بعد ایک مختصر واقعہ بھی مجھے عرض کرنے کا ہے، اور پھر اپنی بات بھی رکھنے کی ہے۔ میں نے کہا وقت بھی قدر کرنی ہے، میں تیزی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ ٹائم بہت کم ہے، ٹائم بہت کم ہے، اور بات زیادہ میرے بعد برادر مولانا قاسم صاحب ہیں، اس کے بعد غالب سید صاحب اگر تشریف لائیں گے وہ اپنی پیاری آواز میں نعت سنائیں گے۔ رات بڑی بابرکت ہے، میرے برادر عزیز نے بتا دیا، لیکن ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کا ہے۔ تو عرض کرنے جا رہا تھا، شیطان ہمارا اور آپ کا پیدائشی دشمن ہے، پیدائشی دشمن ہے، یہ نقطہ بتا رہا ہوں۔ شیطان کو اللہ کی بات اگر کوئی بندہ مانتا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں بھلے مانتا ہو، اسے اللہ پاک سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اسے دشمنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے سے۔
शैतान को ये मालूम है कि अल्लाह पाक जो सुन्नत पे अमल करेगा उसे जन्नत का दूल्हा बना देगा, उसे दुनिया का भी ताजदार बना देगा, उसे कब्र के अंदर बेहतरीन अल्लाह पाक बिस्तर अता फरमाएगा, कब्र उसकी गुने गुलजार बन जाएगी और जब जाएगा तब ईमान की हालत के साथ जाएगा। उसे तकलीफ सिर्फ नबी की जात से है, अल्लाह तबारक व तआला इतनी कोई दुश्मन नहीं है। आज भी वो दीवारों में सर पटक पटक करके रोता है, मौला तू मुझे माफ कर दे। उसे दुश्मनी सिर्फ नबी की जात से है। इबादत करने वाले इस दुनिया के अंदर बहुत सारे फिरते हैं, शैतान उसे नहीं बरकत लाता है। जो सुन्नतों पे अमल करता है शैतान उसे बरकत आता है। ऐ मुसलमानों, सुन्नतों पे अमल करने का है, शैतान लाख दर्जे के हमें और आपको इधर उधर करे, लेकिन हमें सुन्नतों पे ही अमल करने का है। इसी में हमारे आपके लिए दुनिया और आखिरत की भलाई है। और शैतान का मुकाबला नबी की जात से, अल्लाह से उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो प्यारे मुसलमानों, शैतान को कामयाब होने न दें। कल बहुत बड़ा दिन है, उसके बारे में मेरे ब्रादर अजीज ने बता भी दिया, मैं भी कुछ इंशाअल्लाह बताऊंगा। नबी पाक की प्यारी बात बता करके गुफ्तगू को पूरी करने की कोशिश करूंगा। गरीबों के आप बहुत वाली, बड़े मददगार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी आया जिसपे कर्ज था, किसी यहूदी का कर्ज था और लोगों का भी कर्ज था, पैसे पास थे नहीं। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास पैसे है नहीं, कर्ज खा कहते हैं कि पूरा का पूरा कर्जा लौटा दो, मेरे पास इतना है नहीं, आप कर्म नवाजिश फरमा दीजिए, कोई इंतजाम कोई बंदोबस्त हो जाए ताकि मैं किसी को भेज देता हूँ, वो कह देंगे कि थोड़ा थोड़ा करके आप कर्जे को लौटा देने का, थोड़ा थोड़ा कर कर्जे को लौटा देने का, कि वो किसी की नहीं मानेंगे। तो करीम आका ने फरमाया, ऐ जाबिर बिन अब्दुल्ला, गम मत कर, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कौन फरमा रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, ऐ जाबिर बिन अब्दुल्ला, टेंशन मत कर, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। गरीबों के साथ वो इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने गरीब सहाबी के साथ चले, जो कर्ज मांगता था उनके पास पहुंचे, सिफारिश के लिए कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके कर्जा लौटा देंगे, लिहाजा आपने जरा मानत है, आगे हरगिज़ नहीं, मालत नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा कर्जा दोगे तभी छुटकारा होगा, वरना नहीं। जब उसने ये बात कही, उस नादान को ये पता नहीं था कि बात किससे की जा रही है। ये आने वाली हस्ती कोई मामूली नहीं है। जब अल्लाह की अता से जब देने पे आते हैं तो इंसानों की अकल से बाहर बात चली जाती है, इंसान के समझ में नहीं आती है। जब उसने नहीं माना तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, अयोगी कल तू आ जाने का, तुझे पूरा का पूरा हिसाब मिल जाएगा, कल आ जाने का। आप कह करके चले आए। दूसरे दिन ये यहूदी कर्ज मांगने के लिए पहुंचा, आपने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से फरमाया कि चले जाओ, तुम्हारे बाग के अंदर जितनी भी खजूरें हैं उसको जमा कर लो, मैं भी आता हूँ और ये कर्ज मांगने वाला बंदा भी आता है। वहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, खजूरों के चारों में चक्कर लगाया, बाग को चक्कर लगा करके आपने फरमाया, अरे जाबिर, अब इसकी जितनी खजूरें, जितना कर्जा है उतनी तोल करके इसे पूरी की पूरी दे दो। आप फरमाते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला खजूरें तो बहुत कम थी, कर्जा ज्यादा था, लेकिन जब मुस्तफा ने फरमा दिया था तो यकीन हो चुका था कि आज तो बेड़ा पार हो जाएगा, नैया लग जाएगी। और जब बोलने लगा तो जितना कर्जा था उतनी खजूरें आप दे चुके। फिर आपने फरमाया, जाबिर जरा 4-5 किलो बड़ा करके और भी इसे दे दो, और भी बड़ा करके दे दिया। फिर आपने फरमाया, है जाबिर, और जितने भी लोग तुमसे कर्जा मांगते हैं सबको बुलाओ और सबको बराबर तोड़ के दे दो, और कुछ बड़ा करके 4-5 किलो और भी देते जाओ। अब आप ये हैरान से बात बताई, जाबिर बिन अब्दुल्ला कह रहे खजूरें बहुत कम, अभी तक खत्म न हुई, जितने भी कर्जे वाले थे सबको आपने दे दिया। और जब दे दिया तो मुस्तफा ने फरमाया, मैं चलता हूँ अपने घर मस्जिद नबी, और तुम ये यहाँ का जितना भी मामलात है, और ये मुझे बताना कि जब मैं आया था तब खजूरें ज्यादा थी, जब मैं गया उसके बाद ज्यादा है। ये वाकया आकर के मुझे बताने का, पूरा काम निपट गया। जाबिर बिन अब्दुल्ला पहुंचे रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कुर्बान जाए आपके ऊपर कि जब आप आए थे तो खजूरें कम थी, और वापिस आप लौटे तो खजूर में अल्लाह पाक ने बरकत ही बरकत अता फरमाई, सबका कर्जा भी अदा हो गया और खजूर में अल्लाह पाक ने और बरकत अता फरमाई।
فرمائی اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی. کریم آقا نے مسکرا کے فرمایا یہ بات ذرا جا کر کے حضرت عمر کو بتا دیجیے, وہ بہت خوش ہوں گے, وہ بہت خوش ہوں گے. ذرا یہ ایک مزاج ہونا چاہیے. اصحاب جب کسی کو بات بتاتے تھے, رسول کریم کی کوئی حدیث بتاتے تھے, تو ہماری اور آپ کی طرح ایسے اکتائے ہوئے من سے نہیں سنتے تھے, بلکہ بالکل اطمینان اور توجہ کے ساتھ باادب بات سنا کرتے تھے. کہ کوئی صحابی رسول کریم کی بات جب بتاتا ہے تو اسے دل اور جان سے تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ یقین بھی کرتے تھے کہ ہمارے آقا نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے. اب جا کر کے عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا, بھائی جابر تو ابھی بتاتا ہے, میں نے تو اسی وقت جب تم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب باغ پہنچے تھے تو میں نے یہاں جو لوگ بیٹھے ان کو بتا دیا تھا کہ آج تو جابر کا تو بیڑا ہی پار ہے, آج نہ جانے ان کے باغ میں کتنی رحمتیں نازل ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. پھر وہ ساری رحمتیں آج جابر کے باغ میں نازل ہونے والی ہے. قرضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن برکتوں کے اللہ پاک بارش مجھے تو پہلے سے پتا تھا. تو پیارے مسلمانوں, یہ نظام, یہ انتظام, یہ سسٹم آج بھی درے دولت سے پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے. لینے کا سلیقہ اور طریقہ چاہیے. ہم اور آپ اچھی نیتوں کے ساتھ اور اچھے عقیدے کے ساتھ, اچھے وچاروں کے ساتھ, اچھی سچی توبہ کے ساتھ رب کے پیارے گھر میں آ کر کے رسول کریم کا وسیلہ بنا کر کے درود پاک کی کثرت کر کے انشاءاللہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا اللہ پاک عطا بھی فرمائے گا اور پورے شہر کی نفرتوں کو اللہ پاک ختم فرمائے گا. اس چوک سے جو بات کی جاتی ہے صرف سننے والوں کے لیے نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کے لیے بات کی جاتی ہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے اس شہر کے اندر ایسا امن کا ماحول ہو, ایسی شانتی کا ماحول ہو, ایسے ادب کا ماحول ہو, ایسی پاکیزگی کا ماحول ہو. جتنی میلادیں ہوتی ہیں, جتنے جلوس ہوتے ہیں, جتنے جلسے ہوتے ہیں, جتنے عقیدتوں کا اظہار ہوتا ہے, جتنی نیازیں ہوتی ہیں, جتنے غوث پاک کے غریب نواز کے اہل بیت کے حسین بن علی کے ماننے والے اس وقت ہیں, اللہ کرے ان کے دلوں میں یہ محبت کا تیر بن کر کے باعث اتر جائے. اللہ پاک سب کی دنیا کو بہتر بنا دے. اصل مقصد یہی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں چند معروضات ہیں اسے آپ سماعت کریں. اس کے بعد میرے برادر عزیز مولانا قاسم صاحب سے گزارش کروں گا, وہ اپنا خطاب فرمائیں گے. عرض یہ ہے کہ آج کی تاریخ 12 ربیع الاول بابرکت تاریخ ہے. ہم نے اور چند ہمارے ساتھیوں نے ایک مشورہ کیا اور وہ مشورہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. مشورہ پہنچا رہا ہوں, یہ حکم نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کو حکم ہے اور کر ہی لینا, یہ میری اوقات نہیں ہے. میں تو آپ کو ایک صرف ادنا سا مشورہ دے رہا ہوں. اچھا لگے, دل کو چھپ جائے تو عمل کر لینا, دل اور عقل تسلیم کر لے تو عمل کر لینا, نہیں تو آپ کی مرضی. مشورہ یہ ہے, صبح ٹھیک 4 بجے جامع مسجد کے اندر ہم نے درود پاک 1 گھنٹہ تک پڑھنے کے لیے اہتمام کیا ہے. ہم نے نمازیوں کو بھی دعوت دی ہے اور اس مجلس میں آپ تمامی حضرات کو, مردوں کو دعوت دی جاتی ہے. آپ ٹھیک 4 بجے جامع مسجد میں پہنچے, درود پاک ہم 1 گھنٹہ تک پڑھیں گے اور پھر جب صبح صادق کا وقت ہوگا تب صلاۃ و سلام پڑھ کر کے دعا کر کے اور دعا پر یہ پروگرام کو اختتام پر پہنچائیں گے. زندگی کی کوئی بقا نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک رات اگر ہم نے اور آپ نے قربان کر دی تو امید یہی کی جاتی ہے اللہ پاک بڑا اجر دے گا. ان اصحاب نے ساری رات رسول کریم کی محبت میں گزار دی تھی. یہاں تک حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو بکر وقت آنے والا ہے کہ مجھے مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی ہے, یہاں سے ہجرت کر کے جانے کا ہے. تاریخ بتا دی ابو بکر کبھی رات میں سوئے نہیں, انتظار میں کھڑے رہتے تھے, نہ جانے کب آقا کا بلاوا آ جائے, کب آمینہ کے لال مجھے بلا لے اور میں سویا رہوں. ان کے ایمان نے گوارا نہیں کیا تھا. تو پیارے مسلمان, ہمیں اور آپ کو 1 رات کی قربانی دینی ہے. اس میں بیچ میں آپ کو 2-3 گھنٹے کا سونے کو بھی مل سکتا ہے. آرام کر لیں, 4 بجے اٹھ کر کے آپ جامع مسجد میں پہنچ جائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی درود پاک پڑھیں گے. اگر وہاں تک آپ کو نہیں آنا چاہتے تو آپ اپنی مسجد میں, علی مسجد میں چلے جائیے, جہاں آپ کو قریب ہوتا ہے وہاں چلے جائیے. کام کرنے کا بہرحال درود پاک پڑھ کر کے صلاۃ و سلام پڑھ کے دعا پہ کام کو اختتام کر
نکالنے کا ہے. اور آخری جو بات ہے وہ کل جلوس کے بارے میں ہے. اسے بہت احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ, بہت سلیقے کے ساتھ ایک قطار در قطار ہو کر کے ہمیں اور آپ کو جلوس کا ایک پیغام دینے کا. ایسا نہیں کہ کوئی ادھر کھڑا ہے, کوئی ادھر کھڑا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. پورے راستے میں بکھر کرے, بچے کئی مستیاں کر رہے ہیں, نوجوان کئی ٹھٹھا مسکری کر رہے ہیں, بوڑھے کہیں بھی بیٹھے ہیں, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. یوں ہی اگر اندھا دھند چلتا رہے گا تو کوئی مزے والی بات نہیں رہے گی. اسی لیے پوری لائن کے ساتھ, اچھے لباس کے ساتھ, باوضو ہو کر کے, سر پہ ٹوپیاں پہنا کر کے, اندر سے مہکا کر کے اپنے جسم کو اور ظاہر سے کہیں زیادہ باطن کی طرف ضرور نظر پڑے کہ گھر سے نکلے واپس لوٹنے تک کوئی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے. خاص کر کے نظروں کی بہت حفاظت کرنے کا. اور علی مشکل کشا حیدر کردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ گناہ کی شروعات جو ہے وہ نظر سے ہوتی ہے. جب نظر پہلے پڑتی ہے بندے کے دماغ میں ایک پلاننگ بنتی ہے اور اس پلاننگ کو پھر پورا کرنے کے لیے وہ سوچتا پھرتا رہتا ہے. تو نظر سے گناہ کی شروعات ہوتی ہے. لہذا نظروں کو پاکیزہ کر کے جہاں کہیں بھی غلط نظر آئے اپنے پلکوں کو جھکا لے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ پڑھ کے پھر اپنے سفر کو طے کرے. درود پڑھتے جائیں, موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ ساتھ میں نہ لیں, کوئی شور گوگا نہ کریں, مستی مذاق نہ کریں. اپنے اپنے بچوں کو گھر میں کل صبح یہ تعلیم دینے کا, بیٹا ہرگز پورے سفر میں کسی کے ساتھ مستی مت کرنے کا, راستے میں پتھر مت ڈالنے کا, راستے میں کوڑا کنکر مت ڈالنے کا. کل میں یہ پروگرام کر کے واپس لوٹ رہا تھا, ہماری مسجد سے پہلے گلی کے اندر ہمارے ہی بچوں نے پتھر راستے میں ڈال دیے تھے. یہ تو صحیح تھا کہ رات کا سفر تھا, اسی لیے کوئی آتا جاتا نہیں تھا, ورنہ نہ جانے کتنی گاڑیوں کے ٹائر پنچر ہو جاتے. اور یہ کام اگر قوم مسلم کرے گی تو بھلا رب پاک کیسے راضی ہوگا. اسی لیے خدا کے واسطے راستے کا کوئی نقصان پہنچانے والی چیز کو ہٹانے کا اللہ پاک رہے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. رب کے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ راستے کا کوئی چیز اگر آپ کو ٹھوکر پہنچا رہی ہے اسے آپ ہٹا دیں, اللہ پاک آپ کو بہت بڑی نیکی عطا فرمائے. یہ کام کرنے کا پورے سفر کے اندر اور اطمینان کے ساتھ جلوس نکالنے کا ہے. اور 8:30 بجے کا ٹائم ہے. موٹر سائیکل وغیرہ ساتھ میں نہ رکھیں, ہاتھ میں پرچم ہے اسلام رکھیں اور اس پرچم کو کبھی نیچے نہ ہونے دیں. آپ کہیں کہ بیٹھ گئے کھانے کے لیے پینے کے لیے, آپ نے پرچم کو نیچے چھوڑ دیا, آپ اوپر بیٹھ گئے, نہیں, اس پرچم کے اوپر یا تو کلمہ لکھا ہوگا یا چاند تارے کا فوٹو ہوگا, اس کی بے ادبی نہیں کرنے کی ہے. ہم فرش زمین پہ بیٹھ جائیں گے لیکن اس پرچم کو نیچے نہیں ہونے دیں گے. یہ زندگی کی وفا ہے, یہ مذہب اسلام کا پرچم ہے. ہماری جان چلی جائے گی لیکن اس پرچم کو نیچے ہونے نہیں دیں گے. یہ نظریہ ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں جہاں بھی ہمیں اور آپ کو اگر کوئی پانی پلا رہا ہے, کوئی کھانے کی چیزیں دے رہا ہے, کوئی بیچارے سب یہ ثواب کے لیے دیتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب راضی ہو جائے. آپ اور ہم کا یہ فریضہ بنتا ہے ان چیزوں کو بیٹھ کر کے پیئیں, بیٹھ کر کے کھائیں. یہ ادب کا مقام ہے. بیٹھ کے پیئیں گے, بیٹھ کے کھائیں گے, اللہ پاک کئی نیکیاں عطا فرمائے گا. لہٰذا کھڑے ہو کر کے گٹ گٹ پی جائیں گے تو پھر ہم میں اور اس میں فرق ہی کیا رہا. اور آج کے دن اگر ایسا کریں گے تو پھر بدرجے اولا خراب ہو جائے گا. لہٰذا پیارے مسلمانوں یاد رکھیں, پیغام اگر پوری انسانیت تک اور پورے ورلڈ میں اگر پہنچانا ہے تو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر کے زندگی گزاریں گے. ہر جام میں کامیاب فرما دے گا. خوب کی سیرے چمن خوب چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں, بالیاں تیرا گلشن آباد رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.